اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے انعام کی ہیں تم پر. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے تم کو فضیلت دی ہے جہان کے لوگوں پر. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈر جاؤ اس دن سے نہیں کفایت کرے گی کوئی جان کسی جان کو کچھ بھی. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، نہ قبول کیا جائے گا اس دن کوئی جرمانہ اور نہ نفع دے گی سفارش. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل دا واقعہ اور انہاں دے انعامات ذکر کرن تو پہلے بنی اسرائیل نو انج کر کے مخاطب کیتا سی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل اساں تانوں بہت بڑے انعامات عطا فرمائے نے اور بڑیاں تانوں اساں لوکاں نالوں زیادہ فضیلتاں عطا فرمائیاں نے. پھر اللہ تعالیٰ نے تفصیل نال انہاں دے انعامات دا تذکرہ فرمایا اور انہاں دیاں شرارتاں اور نافرمانیاں دا ذکر کیتا. آخر دے اندر اللہ رب العالمین نے پھر بنی اسرائیل مخاطب کیتا ہے کہ بنی اسرائیل ویکھو اساں تسی کنیاں شرارتاں کیتیاں تے اساں تاڑے تے کنے احسان کیتے. اسی تانوں کنیاں نعمتاں دتیاں نے، کنے انعامات تاڑے تے کیتے نے، کنج کر کے اساں تانوں لوکاں تے فضیلت دتی ہے تے تساں ساڈیاں نعمتاں دا اے شکر ادا کیتا کہ ہر ویلے نافرمانی چ لگے رہے، ہر ویلے ساڈی مخالفت دے اندر، اور او تے تاڑے باپ دادے سن لیکن تسی ہن نہیں مڑ دے پے.
اور حالے بھی تسی اپنی شرارتوں تو باز نہیں آندے، یہ تہاڈیاں نافرمانیاں اور ناشکری دی وجہ دے نال اساں ایک بہت بڑی نعمت جیڑی تہاڈے کو کھو لئی۔ نبوت اساں بنی اسرائیل دے اندر رکھی، لیکن اے نعمت تہاڈیاں نافرمانیاں دی وجہ نال اور مخالفت دی وجہ نال اساں تہاڈے کو نعمت کھو لئیے، اور کھو کر کے یہ نعمت جڑی ہے اساں بنی اسماعیل نو دے دیتی۔ اللہ رب العالمین انسان نو نعمتاں دیندے نے، کہ کئی واری جدوں بندہ نعمتاں استعمال کر کے رب دی ناشکری دے اندر لگا رہندا، اللہ نعمتاں کھو لیندا، نعمتاں کھس جاندیاں نے۔ ہاں نعمت اللہ مزید عطا کر دینے، اگر نعمت ملے تے اللہ دا شکر ادا کر۔ تو اے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو سمجھایا کہ ہن اے تے نعمت تہاڈے کولوں کھس گئی ہے، تو ہن اگلی فکر کرو جنت والی نعمت، مرن تو بعد والی نعمت دی فکر کرو۔ تہاڈے باپ دادے وہ تے کہہ ٹر شرارتاں دے اندر ہی، نافرمانیاں دے اندر ہی، انہاں دا حال تو جو ہونا ہے وہ تے رب جانے تے وہ جانے، تسی اپنی فکر کرو، انہاں دے بھروسے تے توکل تے نہ بیٹھنا۔ یہ ہوئی تانوں بیماری نہ لے کے بہ جائے کہ اسی نبیاں دی اولاد ہاں، اے تہاڈے وڈیاں دے اتے عذاب ہی آئے تہاڈیاں نافرمانیاں دی وجہ نال۔ تہاڈے باپ دادیاں دے نبی ہونا دنیا دے اندر بھی کم نہیں آیا، تے مرن تو بعد بھی یاد رکھو کم نہیں جانا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن کو ڈر جاؤ جس دن کوئی جان کسے دے کم نہیں آئی کچھ۔ تسی آندے ساڈے باپ دادے نبی نے، اسی رب دے بڑے پیارے ہاں، نبیاں دی اولاد ہاں، اسی جو مرضی کریے۔ یاد رکھو ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعہ، اس دن کسی دا جرمانہ لے کے کسی نو چھڈیا نہیں جائے گا، اور کسی دی سفارش اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں ہوئی۔ اول تو کسی نے سفارش کرنی نہیں رب دی اجازت تو بغیر، تے جے کوئی کر بھی دے گا اللہ کہندے اساں قبول ہی نہیں کرنی، کر کے ہی کرے گا، ساڈی اجازت تو بغیر اثر کسی نے سفارش کر دیتی تو اساں قبول ہی نہیں کرنی۔ اس واسطے اگر تسی چاہتے ہو کہ اسی مرن تو بعد جنت کے اندر چلے جائیے اور اللہ دے عذاب کا تک انہوں بچے رہیے، تے آؤ ادا حل، آؤ میرے آخری نبی اور آخری کتاب تے ایمان لیا، میرے آخری نبی تے ایمان لیا، آخری کتاب تے ایمان لیا، بس ادا ہی یہ ہوئی حل ہے، یہ تو سوا تہاڈا کوئی حل ہے۔ دنیا دیا نعمتاں تے تہاڈے کو خوشیاں، آخرت دی بھی خوش جانی۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل ترغیب دیتی، سمجھایا آخر دے اندر پھر کہ آؤ میریاں نافرمانیاں تو مڑ جاؤ اور میرے نبی دی مخالفت تو ہٹ جاؤ۔ اے جنج کر کے مدینے والے مسلمان ہو گئے نے، تسی بھی آؤ آن کے مسلمان بن جاؤ، تے پھر دنیا دے اندر بھی صحیح سالم رہو گے، مرن تو بعد بھی اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرمائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے اس بات کو قرآن مجید کے اندر کئی بار ذکر کیتا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
وہ لوگ ہی کامیاب ہون گے جڑے ایمان والے نے اور نیک اعمال کرن والے نے، وہی قیامت والے دن کامیاب ہون گے۔ باقی سب نقصان تے گھاٹے دے اندر۔ اللہ تعالیٰ دے ہاں قیامت والے دن ایمان ہی کم دے گا۔ اس واسطے فرمایا بار بار اللہ نے، آؤ ایمان نو قبول کرو اور نیک عمل کرو تاکہ تاڈے تے رب راضی ہو جائے۔ جدو رب راضی ہو جائے گا پھر اللہ دنیا دے اندر بھی اپنی رحمت نازل فرمان گے اور آخرت والے دن بھی اللہ دی رضا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے اللہ رب العالمین قرآن و حدیث نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس، واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك۔ السلام علیکم۔